وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام مقدس میں اولیاء کرام کی عظمتوں کا اور ان کی بڑائیوں کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا الا خبردار، ان بے شک اولیاء اللہ کے دوستوں کو لا خوف ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہیں، الذین آمنوا اولیاء وہ ہیں جو ایمان کامل رکھتے ہیں، وکانوا یتقون اور اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم البشریٰ ان سب ولیوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں، دونوں جگہوں میں ان کے لیے بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ نے جب بشارت دے دی تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کوئی فرق نہیں ہو سکتا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جس کامیابی کو نہ آدمی خرید سکتا ہے اور نہ اپنے عمل سے اس کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس بندے مومن اور متقی کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کا سایہ ہوتے ہیں۔ سایہ جو ہے وہ اصل نہیں ہے، اور اصل جو ہے وہ سایہ نہیں ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہذا کوئی کسی ولی کو نبی نہ سمجھ لے اور کسی نبی کو نیچے لا کر صرف ولایت کے مقام پر محدود نہ کر دے۔ تو ولی جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کا سایہ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ ذکر فرمایا ہے، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے فرمایا کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ پیارے نبی کا تو سایہ تھا نہیں، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ جب وہ بے سایہ ہے تو سایہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، اور جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا تیرا، اے غوث پاک جس نے آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھ لیا، جلوے زیبا کو دیکھ لیا، گویا اس نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم بے سایہ کے سایہ کو دیکھ لیا۔ سایہ تو حقیقت میں ہوتا نہیں ہے پیارے نبی کے جسم کا، لیکن اگر سایہ کچھ ہے تو وہ غوث الثقلین کی ذات گرامی۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل کی مجلس میں آپ لوگوں نے سنا تھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کس تاریخ میں ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اور یہ بھی کہ کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی، یہ کل آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ ایک بزرگ نے بہت ہی سادے انداز میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف
اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ پیدائش اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات، ان تین چیزوں کو بہت سادے انداز میں انہوں نے بیان فرمایا۔ سنینش کاملو عاشق تولد، سنینش کاملو عاشق تولد، وفاتش داں ز معشوق الہی۔ یعنی ایک ہی شعر ہے، لیکن اس شعر میں انہوں نے بہت عمدہ انداز میں اچھے پیرائے میں ان تینوں چیزوں کا ذکر فرما دیا ہے۔ کیا؟ سنینش کامل، کہ کامل کا جتنا عدد نکلتا ہے وہی آپ کی عمر شریف ہے۔ سنینش ان کی عمر شریف کامل ہے۔ ایک کامل تو وہ ہے جو ہم لوگ بولتے ہیں کہ اس کی زندگی کامل ہو گئی، یہ بہت کامل آدمی ہے، یہ بولتے ہیں۔ لیکن وہ بزرگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کامل کا جو عدد ہے یہ حضرت غوث پاک کی عمر شریف ہے۔ وہ کیسے ہے بھائی؟ تو کامل میں ایک حرف ہے کاف، ایک حرف ہے الف، اور ایک حرف ہے میم، اور ایک حرف ہے لام۔ ان چاروں حروف کے ملنے سے کامل بنتا ہے، عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی۔ یہ چاروں حروف جب آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ کامل بنتا ہے۔ اب کاف کا عدد کتنا ہے؟ 20، اور الف کا عدد کتنا ہے؟ 1، کتنا ہوا؟ اور میم کا عدد ہے 40، کتنا ہو گیا؟ اور کامل اور لام کا عدد ہے 30، کتنا ہو گیا؟ 91۔ تو 91 یہ آپ کی عمر شریف ہے۔ حضرت غوث پاک کی عمر شریف کیا ہے؟ کامل، اور کامل کا عدد کتنا ہے؟ 91۔ اس کا مطلب ہوا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف 91 سال کی ہے۔ 91 ایئرس، 91 سال کی ہے۔ اور پیدائش کیا ہے؟ سنینش کاملو عاشق تولد۔ اگر ولادت کو جاننا چاہتے ہو تو عاشق کو پڑھ لو، عاشق خدا کا چاہنے والا۔ اور عاشق کا عدد کتنا ہوتا ہے؟ عین کا 70، الف کا 1، 71، شین کا 300، 371، قاف کا 100، 471 میں آپ کی پیدائش ہے۔ 471 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے۔ ہجرت نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے بعد 471 سال کا زمانہ گزرا، تب حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور باسعادت پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کے بعد۔ ادھر 571 ہے، ادھر 471 ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 471 ہجری میں ہے، اور جب 471 ہجری میں پیدائش ہے تو یہ 5ویں صدی کے بزرگ ہوئے، 5ویں صدی کے بزرگ ہوئے۔ اور اسی لیے وہ جو آپ نے پیشین گوئیاں سنی تھی کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کے علاوہ بے شمار بزرگوں نے حضرت غوث پاک کی جو ولادت بیان فرمائی وہ 5ویں صدی ہجری فرمایا۔ ہر جگہ 5ویں صدی ہجری فرمایا۔ کئی تقریروں میں نے بھی عرض کیا ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک پیدائش ہوئی۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سنینش کاملو عاشق، سنینش کاملو عاشق تولد،
اور وفاتش داں ز محبوب ز معشوق الہی. اور اگر وفات معلوم کرنا چاہتے ہو، اگر پردہ فرمانے کی تاریخ معلوم کرنا چاہتے ہو، وفات معلوم کرنا چاہتے ہو، تو معشوق الہی کا عدد نکال لو. یہ حضرت غوث پاک کی وفات کی تاریخ نکل جائے گی. معشوق الہی اللہ کا محبوب. معشوق الہی کا معنی ہوا اللہ کا محبوب. پیدا ہوئے تو عاشق الہی، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں، خدا سے ملنے جا رہے ہیں، تو معشوق الہی. معشوق الہی، معشوق میں میم عین شین واو قاف. معشوق الہی میں الف لام ہے اور یہ سب حروف مل کر کے ہوتے ہیں معشوق الہی. اب 1 منٹ کے لیے اس پر اگر آپ توجہ دیں تو میم کا عدد ہوتا ہے 40. 1 مرتبہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، کامل میں میم ہے تو 40. میم کا عدد 40 معشوق، اور عین کا عدد 70 110. شین کا عدد 300 410. اور واو کا عدد 6 416. الہی میں الف کا 1، لام کا 30 47، اور 5 ہے کا 5 چھوٹی ہے، اور یہ کا 10 400 نہیں ہوگا نا، 500 ہوگا. 562. تشریف لائے 471 میں، اور تشریف لے گئے پردہ فرمایا 562 میں. تو 562 میں سے 471 نکال دیجئے، کتنا بچے گا؟ 91. ہاں، یعنی عمر شریف نکل آئی. ایک پیدائش کی تاریخ ہے، ایک تشریف لے جانے کی تاریخ ہے، اور ایک ان کے عمر شریف کی تاریخ ہے. تو ایک ہی شعر میں اس بزرگ نے ان تینوں واقعات کو، تینوں مرحلوں کو ایک ہی جگہ بیان فرما دیا ہے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف مسلمانوں کے سامنے پیش کیا ہے، اہل ایمان کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں سے چند شعر آپ سن لیجئے. ہے تو پورا صفحے کا صفحہ بھرا ہوا ہے، لیکن صرف 2-3 شعر آپ سن لیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن. حضرت غوث پاک کی تعریف کیا ہے کہ نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. اب اس کو ذرا سا سمجھیے. نبوی میں کہتے ہیں بادل کو. جب بادل سے پانی برستا ہے، بارش ہوتی ہے، تب نہ کھیتی لہلہاتی ہے، باغ کے اندر پھول مہکتا ہے، اس میں پھول کھلتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوی میں حضرت غوث پاک کی جو ذات ہے وہ نبوت کا بادل ہے، نبوت کا بادل ہے، علوی فصل. اور حضرت مولا علی کی وہ فصل ہے. فصل کہتے ہیں جس زمانے میں کھیتی ہوتی ہے، جس زمانے میں پھل پکتا ہے، یعنی موسم. موسم جو ہے وہ حضرت مولا علی کی ہے. اب بادل جو ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت غوث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بادل ہیں، بادل. اور حضرت مولا علی کا موسم ہے.
دو، اب بطولی گلشن، اور یہ بارش کہاں ہوگی؟ حضرت زہرا بطول کے گلشن میں۔ یہ بارش کہاں ہو رہی ہے؟ یہ کہاں سے یہ بارش آئی ہے؟ زہرا بطول یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گلشن سے یہ پھول نکلا ہے، حسنی پھول، اور ان کی ذات جو ہے یہ امام حسن کے فیضان سے پھول ہے۔ حسینی مہکنا تیرا، اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ حضرت امام حسین کی۔ اب یہ پوری تشریح کر کے ایک مختصر بات یہ ہو گئی کہ پنجتن پاک ہی کے عنایت سے، پنجتن پاک ہی کے نظر کرم سے، پنجتن پاک ہی کی عطا سے حضرت غوث پاک کی ذات گرامی، پنجتن پاک عطا ہے وہ۔ اب دوسرا شعر سنیے، نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، یہ صرف اعلیٰ حضرت ہی کا حق ہے جو اس طریقے سے غوث پاک کا ذکر فرما رہے ہیں۔ نبوی ذل، ذل کہتے ہیں سایہ کو، غوث پاک کی جو ذات ہے وہ سایہ ہے، پرچھائی ہے۔ کس چیز کی پرچھائی ہے؟ نبوی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ علوی برج، اور سب سے اونچی اونچائی، برج کہتے ہیں وہی جیسے مینار جہاں بارش کا پانی سب سے پہلے پہنچتا ہے، تو یہ علوی مینار ہے۔ حضرت غوث پاک علوی مینار ہیں۔ اور بطولی منزل، اور بطولی گھر ہیں، منزل گھر ہیں۔ حسنی چاند، اور یہ چاند جو ہیں یہ حسنی ہیں، اور حسینی اجالا تیرا، اور ان کا اجالا جو ہے وہ حسینی ہے۔ اب یہ 5 چیزوں کا ذکر اس شعر میں بھی کیا، نبوی، علوی، بطولی، حسنی، حسینی، 5 چیزوں کا ذکر یہاں بھی فرمایا۔ اس کا مطلب پھر وہی ہوا کہ پنجتن پاک کی عطا ہیں حضرت غوث پاک۔ اب ایک شعر اور فرماتے ہیں، نبوی خور، علوی کوہ، بطولی معدن، اور حسنی لال، حسینی ہے تجلی تیرا۔ سبحان اللہ، اس میں بھی انہی 5 پنجتن پاک کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سورج ہیں، غوث پاک جو ہیں یہ نبوی سورج ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے دین کا سورج بنایا ہے۔ علوی کوہ، اور حضرت مولا علی نے وہ پہاڑ بنایا ہے جہاں سورج سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے۔ یہ 2 صفت ہوئی۔ اب بطولی معدن، اور جہاں سے جواہرات نکلتے ہیں وہ تو بطولی ہے، وہ فاطمہ زہرا والا ہے جہاں سے جواہرات نکلتے ہیں۔ ان جواہرات میں سے 2 عظیم جوہر ہے، حسن اور حسین۔ بطولی جواہرات میں سے، بطولی معدن میں سے جو جواہرات نکلے ہیں اس میں 2 عظیم جوہر ہیں، لال ہیں، ہیرا ہیں، جس کا نام حسن اور حسین ہے۔ تو ان 5 ناموں کا لے کر کے فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یہ گویا ایک ہیرا ہیں، اور ہیرے کی جو چمک ہوتی ہے وہ حسینی ہے۔ ان کی ہیرے کی جو چمک ہے یہ حسینی ہے، اور یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 5 خصوصیت کے حامل ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج ہیں، حضرت علی کے پہاڑ ہیں، حضرت بطول فاطمہ زہرا کا معدن ہے جہاں سے جواہرات نکلتا ہے، حضرت امام حسن کے لال ہیں، اور حضرت حسین کی تجلی، اس کی روشنی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سورج بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا سایہ بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بادل بنایا، حضرت علی نے ان کو اپنی فصل بنایا، بہار بنایا، حضرت علی نے ان کو اپنا برج بنایا، اور حضرت علی نے ان کو اپنا
पहाड़ बनाया, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने इनको अपना गुलशन बनाया, हज़रत फ़ातिमा ने इनको अपनी मंजिल बनाया और हज़रत फ़ातिमा ने इनको अपना मादन बनाया जहाँ से जवाहरात निकलता है। हज़रत इमाम हसन ने अपना फूल बनाया, हज़रत इमाम हसन ने अपना चाँद बनाया, हज़रत इमाम हसन ने अपना लाला और जवाहर बनाया, हज़रत इमाम हुसैन ने इनको महकना सिखाया, हज़रत इमाम हुसैन ने इनको उजाला अता फरमाया, हज़रत इमाम हुसैन ने इनको तजल्लीगाह बनाया। अब सबका मिला करके तो ऐसी तारीफ किसी ने भी अब तक नहीं की है शेर की ज़ुबान में। दुरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ज़रा दिमाग आपका बोझल हो रहा है, इसलिए एक रवायत हम बीच में बयान कर दें। हज़रत सय्यदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र शरीफ तकरीबन 4 साल की थी। अभी पढ़ना शुरू नहीं किया था बाज़ाब्ता, मकतब में मदरसे में अभी पढ़ना नहीं शुरू किया था। 4 साल की उम्र थी। घर से निकले, कहाँ घर था आपका? हाँ, जीलान, माशाअल्लाह। ये जीलान बगदाद से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। 300 किलोमीटर। घर से निकले तो देखा कि भीड़ लगी हुई है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो आप उधर चल पड़े। जब करीब में गए तो देखा कि 2500 आदमी जमा है और एक अधेड़ उम्र की औरत किसी चीज़ को अपने गोद में लिए हुए, चादर से ढके हुए ज़ारो कतार रो रही है, बेहाल है, रोने में रो रही है। और लोग उसको देखते हैं और अफसोस करते हैं, कुछ कोई बोल नहीं रहा है। तो हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो जो सिर्फ 4 साल के थे, करीब में गए और फरमाया, अम्मी जान क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? तो उन्होंने कहा, बेटा क्या कहें, मैं बेवा हूँ और हमारे शौहर ने जो निशानी छोड़ी थी हमारे शिकम में, वो पैदा हुआ। इधर मैं इद्दत से बाहर आई, जब वो पैदा हो गया इद्दत से बाहर आई, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, बच्चे की बुखार है कि उतरता नहीं है, खांसी है कि छूटती नहीं। मजबूर होकर के पहले तो हकीमों की दवा चलाया, तबीबों की दवा चलाया। जब इफाका नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो उस बच्चे को अपने गोद में लेकर इस खानकाह के बुज़ुर्ग के पास में आई। वहाँ पे एक खानकाह थी। इस बुज़ुर्ग के पास आई कि अब दुनिया वाले अगर इलाज नहीं कर पा रहे हैं तो अल्लाह वाले ही के दरवाजे पे जाना चाहिए, उनसे भीख मांगनी चाहिए। इसलिए मैं इनके दरवाजे पे आई, लेकिन इनसे मुलाकात होने से पहले, इनके दरवाजे में दाखिल होने से पहले हमारे बच्चे ने दम तोड़ दिया, रूह इसकी परवास कर गई। अब मैं रोती धोती हुई आई, बाबा साहब आए, उन्होंने देखा तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ताला की मर्जी यही थी, लिहाजा अब सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है, सब्र करो, अल्लाह ताला अच्छा बदला देगा, ये तुम्हारी अंगुली पकड़ करके जन्नत में ले जाएगा। दिलासा हमको दिलाते रहे, लेकिन अब कोई चारा नहीं है, वो बच्चा इंतकाल कर चुका, उसी के लिए मैं रो रही हूँ। तो हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और जब तक और लोग जमा हो गए, 4 साल के गौसे पाक फरमाते हैं कि नहीं अम्मी, ये आपकी गलत फहमी है, उस बच्चे की सांस रुक गई थी, उस बच्चे की
सांस रुक गई थी, वरना वो अभी जिंदा है। चादर हटाइए, वो तो खेल रहा है। अब जो चादर हटाई तो वाकई वो मुस्कुरा रहा है, वाकई वो खेल रहा है। सारे लोगों को ताज्जुब हुआ और अल्लाह ताला की किबरियाई का नारा लगा। वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों ने अल्लाह ताला की किबरियाई का नारा लगाया। अल्लाह जिसको चाहे मौत दे, जिसको चाहे जिंदगी अता फरमाए। अब इस आवाज़ को सुन करके वो बाबा साहब जो ऊपर बैठे हुए थे खानकाह वाले, वो दौड़े, हाथ में लाठी है, गले में तस्वीरें हैं, बुजुर्गों का लिबास है। दौड़े, क्या बात है, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? कहा बाबा, जिस बच्चे को आपने मुर्दा डिक्लेयर किया था वो बच्चा तो जिंदा है, देखिए वो मुस्कुरा रहा है। तो बाबा करीब आ गए, पहले बच्चे को देखा तो वाकई जिंदा है। किसने क्या किया? कहा ये जो बच्चा है 4 साल का, इसने कहा कि जिंदा है तो वो जिंदा हो गया, इसके कहने से वो जिंदा हो गया। तो लाठी लेकर के दौड़े उस हजरत गौसे पाक के पीछे। अब ये भाग रहे हैं, आबादी से बाहर हो गए, यहाँ तक के उस आबादी का जो कब्रिस्तान था उसके करीब पहुंच गए। ये बाबा भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। कब्रिस्तान में कदम रखा और फरमाया, ए कब्र वालो, इस बूढ़े से हमको बचाओ, नहीं तो ये मुझे मारेगा। तो सारे कब्रिस्तान के लोग उठे और अपने अपने कफन के साथ दौड़े उस बूढ़े की तरफ। वो बूढ़ा वहां से रफू चक्कर हुआ। ये 4 साल की उम्र की करामत लोगों ने अपनी अपनी किताबों के अंदर दर्ज किया है। ये शान थी हमारे गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो की कि 4 साल की उम्र से, 4 साल तो बहुत लंबी उम्र है। एक मर्तबा ये हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो अपनी अम्मी के पास है। कुछ हुआ, कुछ किया उन्होंने, तो हज़रत उम्मुल खैर यानी उनकी वालदा मुहतरमा ने हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो की वालदा ने हाथ लगा दिया। क्यों मारा आपने? नहीं मारा तो नहीं, तो प्यार किया है। नहीं आपने मारा है। तो हम क्यों मारेंगे आपको? आपको हम क्यों मारेंगे? क्या इसलिए मारेंगे कि आपको बदला लेना था। काहे का बदला लेना था? एक मर्तबा आप अपने घर के बागीचे में टहल रही थी और एक अनार जो है वो पक्का था, पका हुआ अनार था। उसको तोड़ने के लिए आपने हाथ बढ़ाया, इतनी ही में आपके पेट के अंदर दर्द हुआ। अब इनको याद आया, हाँ बेटा ये तो हुआ था। फिर आपने अपना हाथ खींच लिया, बैठ गई दर्द की वजह से। उसके बाद उस अनार के टहनी में से छोटा सा जहरीला एक सांप गिरा। हाँ ये भी हुआ, आपने उसको मार दिया। हाँ तो आपके पेट में दर्द क्यों हुआ था? क्या ये तो हम नहीं जानते हैं क्यों हुआ था। तो आप जिस अनार को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ा रही थी, मैं आपके शिकमे मुबारक से उसको देख रहा था और मैंने देखा कि अगर थोड़ा सा हाथ और आगे बढ़ जाता है तो वो अपना काम कर जाएगा, इसलिए मैंने इसको धचका दिया। पेट में मैंने एक ठोकर लगाई जिसकी वजह से आप दर्द की वजह से बैठ गई और उस मूसी जानवर के डसने से महफूज हो गई। मैंने सोचा कि शायद उसी का बदला आप ले रही हैं। नहीं बाबू, अब और वो रोने लगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि शिकमे मादर में हैं और मुताला फरमा रहे हैं बाहर का, देख रहे हैं बाहर का। अगर किसी वक्त हज़रत उम्मुल खैर आपकी वालदा मोहतरमा को किसी वक्त छींक आती और वो फरमाती अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो करीब में बैठी हुई औरतें यरहमुकिल्लाह ताला अपने कान से सुनती। अब ये आवाज़ कौन लगाता था? ये आवाज़ कहाँ से आती थी?
ہم لوگ تو اتنے بڑے بڑے ہو گئے لیکن الحمدللہ کا صحیح جواب ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا ہے، اور انہوں نے گرامر کے اعتبار سے بالکل صحیح جواب عطا فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ اے امی آپ پر رحم فرمائے۔ تو اس آواز کو دوسری عورتیں سنتی تھی، یہ وہاں سے آواز دی جاتی تھی جہاں کی آواز کو لوگ سنا نہیں کرتے، شکم کی آواز تھی، وہاں سے یہ آواز نکلتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تعلیم و تربیت دونوں ہی ماں کے شکم ہی میں عطا فرما دیا تھا، وہیں سے وہ تعلیم بھی لے کر کے آئے کہ جب پیدا ہوئے تو 18 سپارے کے حافظ تھے، تعلیم بھی وہاں سے لے کر کے آئے اور تربیت بھی وہاں سے لے کر کے آئے، کس وقت کیا پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، کل آپ نے سنا کہ پیدا ہوئے اور روزہ کے ساتھ پیدا ہوئے، 3 دنوں تک مسلسل اسی وقت آپ نے دودھ پیا جس وقت مغرب کی اذان ہوتی تھی، سورج ڈوب جاتا تھا، اس وقت آپ دودھ تناول فرماتے تھے۔ یہ حالت تھی حضرت غوث پاک کے پیدائش کے وقت کی، اور یہی نہیں بلکہ جس روز آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کی پیدائش بھی صبح صادق میں ہوئی، رات کے وقت میں ہوئی، 2 شنبے کی وہ رات تھی، جیسے کل پیر کا دن ہے، سوموار کا دن ہے، تو آج رات جو ہے اس رات میں آپ کی پیدائش ہوئی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے شکم ہی سے آدھے حافظ قرآن بن کر کے آئے اور تعلیم و تربیت سے آراستہ ہو کر کے آئے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ولی کو مادر زاد ولی کہتے، اور یہ ایسے بہت کم ولی ہوتے۔ ولایت تو ملتی ہے اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے، نماز پڑھنے سے نہیں ملتی ہے، تسبیح گننے سے نہیں ملتی ہے، ریاضت کرنے سے نہیں ملتی، اس سب سے ولایت جو ہے چمکتی ہے، ولایت کے درجات بڑھتے ہیں، ولایت کے مقامات بڑھتے ہیں، لیکن ولایت کی کرسی جو ہے وہ من جانب اللہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جس مسلمان کو، جس مومن کو، جس اہل تقوی کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، شرط یہی ہے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو اور صاحب تقوی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ولایت عطا فرماتا ہے، اور تمام ولیوں کے سردار ہیں ہمارے اور آپ کے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ 5 منٹ باقی ہے، ایک واقعہ اور سن لیجیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ابھی آپ بڑے نہیں ہوئے تھے، ننھی سی عمر ہے، 10 سال کے نہیں تھے، اس سے کم عمر ہے، راستے میں کسی اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بزرگ ادھر سے گزرے، تو اس بزرگ کا کام یہ تھا کہ وہ دائیں بائیں دیکھتے تھے اور آگے بڑھتے تھے۔ تو دائیں بائیں کیا دیکھتے تھے؟ وہ لوگوں کے دلوں کا سنیما دیکھتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کی کیفیت کیا ہے، کتنی اس میں روشنی ہے، کتنی تاریکی ہے، کتنی اس نے عبادت کی ہے، اس نے کتنے گناہ کیے ہیں، وہ ساری چیز دلوں میں جھلکتی تھی، اور وہ کشاف القلوب تھے، قلب، دل ان کے سامنے آئینہ ہو جاتا تھا جب وہ چلتے تھے، تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ چل رہے ہیں۔ حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے، غوث پاک پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئے، ٹھہر گئے، اور آپ کو غور سے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگے۔ پھر آگے ان کا قدم نہیں بڑھا، بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آئے، سلام کیا، کہا بیٹا
آپ نے کون سی ریاضت کی ہے کہ جس ریاضت کے سبب سے، ریاضت کہتے ہیں محنت والی عبادت، تو کون سی ریاضت آپ نے کی ہے کہ جس ریاضت کی وجہ سے آپ کا دل بالکل آئینہ ہو گیا ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، لیکن کنارے میں ایک کالا سا دھبا ہے، اس کو بھی ٹھیک کر لیجئے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غور سے دیکھیے، وہ جو دھبا ہے اس کو غور سے دیکھیے۔ ہاں بیٹا، تھوڑا سا دھبا ہے، کالا ہے، ورنہ پورا دل آپ کا صاف ستھرا ہے۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے نانا جان حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آئینہ، اور آئینے میں جو کالا پن نظر آتا ہے وہ آئینے کا نہیں ہوتا ہے، آئینہ دیکھنے والے کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو کالا پن ہے یہ آپ کے اندر ہے، میرے اندر نہیں ہے۔ سر ان کا جھکا اور انہوں نے عرض کیا تو حضور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ کالا پن کیوں ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشاف القلوب بنایا ہے، دلوں کو آپ آئینے کی طرح دیکھتے ہیں اور اس کے احوال سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دولت دی ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ نے 12 سال تک ریاضت کیا ہے فلانے جنگل میں، 12 سال تک، اور اپنے دل کو خوب صاف ستھرا کرتے رہے۔ آپ کا دل صاف ستھرا بھی ہوا، ریاضت کام بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی فرمایا، لیکن ایک کمی ہے۔ اگر وہ کمی آپ کی دور ہو جائے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دھبا، وہ دھبا خود بخود دور ہو جائے گا۔ کہ بیٹے وہ کمی کیا ہے؟ کہ کمی یہ ہے کہ ابھی تک آپ نے کسی صاحب سلسلہ کا دامن نہیں تھاما ہے، صاحب سلسلہ کا دامن نہیں تھاما ہے، اس کی وجہ سے یہ سیاہی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ سے بہتر اور صاحب سلسلہ کون ہوگا، مجھے آپ اپنے غلاموں میں قبول فرما لیجیے۔ تو یہ کرامت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال سے کم عمر میں واقع ہوئی ہے، اور لوگوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھا۔ اولیاء کرام میں جتنی کرامت غوث پاک کی ظاہر ہوئی، کسی ولی کی ظاہر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کی کرامتوں سے بہرور فرمائے، اور اس سے ہمیں اور آپ کو فیضیاب ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔